اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. یہ باب ہے کتابت علم کا بیان اور اس کا منشا یہ بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث لکھنے کی اجازت دے دی. علم سے مراد یہاں پر احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث لکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا. یہ الفاظ مبنی ہے کہ لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب فليكتب او كما قال. کہ قرآن کریم کے سوا مجھ سے کوئی چیز لکھو نہیں اور اگر کسی نے لکھ لی ہو تو اس کو مٹا دیں. تو اس بات میں امام بخاری کا خیال ہے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ممانعات ابتداء اسلام میں تھی لیکن بعد میں یہ ممانعات ختم کر دی گئی تھی اور احادیث سے لکھنے کی اجازت ہو گئی. ابتداء اسلام میں ممانعات کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کاغذ اس میں سہولت سے میسر نہیں ہوتا تھا. کبھی ہڈیوں پر، کبھی چمڑے پر، کبھی کھجور کے پھلکوں پر وہ لکھا جاتا تھا. تو اگر حدیث بھی لکھی جاتی اور صحابہ کرام ابھی تک قرآن کریم کے اسلوب سے مانوس پوری طرح نہیں ہوئے تھے تو اندیشہ تھا کہ کہیں احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کے ساتھ منطبق نہ ہو. اس وجہ سے ممانعات کی گئی. لیکن جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ صحابہ کرام قرآن کریم کے اسلوب سے مانوس ہو گئے ہیں اور احادیث کے قرآن میں خلط ملط ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تو آپ نے اس کی اجازت دی. یہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے اس باب میں کئی حدیثیں روایت کرتے ہیں. پہلی حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی سے کہا کہ هل عندکم کتاب، یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ آئی ہے اور یہاں پہلی بار آ رہی ہے. اس کا پورا پس منظر سمجھ لیجیے کہ یہ سوال جو کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی تحریر موجود ہے، یہ در حقیقت تباہیوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ خصوصی وصیتیں کر دی جس میں حضرت علی کی خلافت کا بھی ذکر ہے اور ان کی امامت کا اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ابو جحیفہ نے بہرحال حضرت علی سے پوچھ لیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تحریر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھوائی کہ آپ کو وصیت کے طور پر، تو یہ بات درست ہے یعنی آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال لا الا کتاب اللہ او فهم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی تحریر ہے یا جیسے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت لکھ کر دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ صرف یا تو کتاب اللہ ہے، قرآن کریم حضرت علی کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا، او فهم اعطیہ رجل مسلم،
یا پھر کوئی ایسی فہم ہے جس کو کہ کسی مسلمان شخص کو عطا کر دی گئی ہو. اب یہ او فہم جو ہے یہ کتنا منقطع ہے، یعنی بات یہ ہو رہی تھی نا کہ لکھی ہوئی کوئی چیز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ لکھی ہوئی چیز تو سوائے کتاب اللہ کی کچھ ہے نہیں. البتہ کسی مسلمان کو کوئی فہم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کے نتیجے میں وہ قرآن کریم سے کوئی مسائل مستنبط کرے، اس سے کچھ معارف و حکم مستنبط کرے، تو وہ الگ بات ہے. تو وہ اگر اس کو سلسلہ منقطع قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ تحریف تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فہم مجھے بھی کی ہے، قرآن کریم سے مختلف مسائل مستنبط کرتا رہتا ہوں. اور اگر اس کو سلسلہ متصل قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سے مستنبط کر کے کچھ احکام، کچھ معارف جو ہیں وہ لکھ بھی لیے، تو پھر یہ لکھی ہوئی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ فہم کے ذریعے جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ لکھ بھی لی. او ما فی حدیث صحیح، یا پھر وہ باتیں جو اس صحیفے میں کرتے ہیں. ایک صحیفہ تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے پرتلے میں رکھا، تلوار کے پرتلے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو اس میں کچھ احادیث کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی، وہ ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس صحیفے میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی خفیہ وصیت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کچھ اور لوگوں نے بھی لکھے، میں نے بھی اس صحیفے کے اندر لکھ لیے اور یہ میرے پاس موجود ہے. فرماتے ہیں ابو جحیفہ کہ میں نے پوچھا وہ ما فی حدیث صحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے، کیا باتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ العقل، کہ ایک تو اس میں دیت کیا آتا ہے کہ کس صورت میں کون سی دیت واجب ہوتی ہے، کتنی واجب ہوتی ہے، وہ احکام اس میں موجود ہے. وفقات الاسیر، اور قیدی کو چھڑانے کے احکام، یعنی اگر مسلمان قیدی کہیں مسلمان جو ہے وہ کسی کافر کے ہاتھ قید ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ اس میں یہ صورت بھی جائز ہے کہ اگر فدیہ دے کر چھڑانا پڑے تو مسلمانوں کو چاہیے فدیہ دے کر چھڑائیں اس کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے، کہ اگر ہمارے پاس کچھ کافر قیدی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو چھوڑ دیں گے اگر تم ہمارے قیدی کو چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے احکام جو قیدیوں کے چھڑانے سے متعلق ہیں وہ بھی اس طریقے کے اندر تک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر میں نے اس میں لکھا. اور تیسرا یہ حکم بھی اس میں درج ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے عوض میں قتل نہ کیا، کافر کے بدلے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خفیہ وصیت مجھے لکھ کر نہیں دی جیسا کہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہاں جو کچھ ہے میرے پاس وہ ایک تو کتاب اللہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، اور دوسرے اس طریقے کے اندر کچھ احکام ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے تھے. وہ کوئی خفیہ احکام نہیں ہے بلکہ عام احکام ہیں، اور وہ میں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں. ان میں کچھ تو دیت سے متعلق ہیں، کچھ قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق ہیں، اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان کے کافر کے عوض میں قتل نہ کیا. یہ ہے خلاصہ. خلاصہ یہ حضرت علی نے سبائی پروپیگنڈے کی تردید فرما دی صراحتاً کہ مجھے کوئی خفیہ وصیت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر. سمجھ گیا بھائی؟ یہ تو ہے حدیث کا مفہوم. اور اس میں جو ایک مسئلہ فقہیہ پیدا ہوا ہے وہ اس آخری جملے سے ہے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حضرت علی نے نقل فرمایا
کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہے۔ مسلمان اگر کسی ذمہ کو قتل کر دے، یعنی وہ ذمہ کے جو اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہوں غیر مسلم، ان کو اگر قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لا یقتل مسلم بکافر کا اصول اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اہل ذمہ جو ہوتے ہیں وہ چاہے مسلمان ریاست کے شہری ہوں غیر مسلم، یا ویزا لے کر اور امان لے کر مسلمانوں کے ملک میں آئے ہوں، دار اسلام میں آئے ہوں، جن کو کیا کہا جاتا ہے مستعمر، دونوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جان و مال کے تحفظ کی حد تک ان میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ اس طرح مسلمان کی جان و مال جو ہے وہ معصوم ہے اور اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اہل ذمہ کی جان و مال بھی محفوظ ہے اور اس پر حملہ کرنا درست نہیں ہے، اور اگر کر بھی دے تو جو احکام مسلمان کو قتل کرنے کے ہیں وہی ذمہ کو قتل کرنے کے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کو قتل کر دے تو مسلمان کے بھی قصاص دیا جائے گا اور مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ابھی سمجھو، تو یہ اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ امام شافعی کس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لا یقتل مسلم بکافر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے قرآن کریم کی آیت سے ہے کہ كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مطلق فرمایا ہے کہ ہر جان ایک جان دوسرے جان کے بدلے میں قتل کی جائے، اس میں مسلمان غیر مسلم کی تفصیل نہیں فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ذمہ کو بھی قتل کر دے گا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل نفسا، تو بغیر نفس کا ترجمہ یہی بات ہے کہ ایک جان دوسرے جان کی ضرورت میں قتل کی جائے۔ اور بہت سی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذمہ سے وہی حکم قرار دیے جو مسلمانوں سے جان و مال سے اور فرمایا کہ من اخبر ذمۃ اللہ فلا یرحم اہل الجنہ، جن ذمیوں سے عہد کیا ہے مسلمانوں نے کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کی کو ادا نہ کرے اور ذمہ داری کو وہ پامال کرے تو فرمایا فلا یرحم اہل الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ تو ان تمام مجموعی احکام کی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ذمہ جو قتل کرنے سے بھی قصاص واجب ہوتا ہے، چاہے قتل کرنے والا مسلمان ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے۔ جہاں تک حدیث باب کے تعلق ہے لا یقتل مسلم بکافر، اس میں عام طور سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں کافر سے مراد کافر حربی ذمہ، یعنی کسی مسلمان کو کسی کافر کے عوض یعنی حربی کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے۔ اور اس کے دلیل میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اسی حدیث میں لا یقتل مسلم بکافر دوسرے طرق اور دوسری روایات میں اس کے اوپر ایک اضافہ ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ، کہ کوئی مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے عوض میں، اور
کوئی ذو عہد کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا عہد برقرار ہے۔ ذو عہد سے کیا مراد؟ ذمی اور مستعمل۔ اب اس ذو عہد کو حرف عطف کے بعد ذکر کیا گیا اور عطف دلالت کرتا ہے کائے پر؟ مغایرت پر۔ تو معلوم ہوا کہ کافر سے مراد یہاں پر ذو عہد نہیں ہے، ذمی مراد نہیں ہے، بلکہ غیر ذمی یعنی حربی مراد۔ اور اس کی زیادہ بہتر توجیہ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن سے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کا جو سیاق ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں آپ جانتے ہیں کہ اہل جاہلیت کی آپس میں جنگیں بہت رہتی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے، قتل و غارت گری کا بازار کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات ایک شخص نے جاہلیت اسلام لانے سے پہلے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ قاتل جس کا قتل کیا تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، اور وہ جس کو مقتول جو تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے ورثاء بھی مسلمان ہو گئے، اولیاء مقتول۔ اب وہ اولیاء مقتول کہتے تھے کہ ہم قصاص لیں گے کیونکہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا۔ قتل کیا تھا کب؟ جبکہ دونوں کافر تھے، سمجھے نا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاص لیں گے۔ یہ قصاص لینا اس لیے درست نہیں تھا کہ الاسلام یحکم ما کان قبل، جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی احکام جاری نہیں، تو اس واسطے قصاص نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ بیان کرنا لا یقتل مسلم بکافر، جو شخص مسلمان ہو گیا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کافر کے بدلے میں جس کو اس نے حالت جاہلیت میں قتل کیا۔ سمجھے؟ یہ مراد ہے، نہ یہ کہ ذمی کے قتل پر قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مراد نہیں، بلکہ جاہلیت میں جو قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ یا ان کا قصاص اسلام لانے کے بعد نہیں ہوگا، یہ ہے بیان۔ سمجھ گئے بھائی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قوی دلیل وہ ہے جو اگلی حدیث میں آنے والا ہے، واقعہ ہے، وہ اگلی حدیث میں آنا ہے، لیکن یہاں اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے۔ اور وہ بہت قوی اور مضبوط دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے اوپر کہ ذمی کے قتل سے بھی، ذمی کے قتل پر بھی مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے صلح فرمائی تھی نا کہ بھائی ہم آپس میں جنگ کو بند رکھیں۔ جس وقت یہ صلح ہو رہی تھی تو قریش کے علاوہ جو دوسرے قبیلے تھے ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس صلح کے معاہدے میں شامل ہو سکتے۔ تو ہوا یہ تھا کہ دو قبیلے تھے، ایک خزاعہ کا قبیلہ اور ایک بنو لیث کا قبیلہ، بنو خزاعہ اور بنو لیث، دونوں غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے بنو خزاعہ نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے، یہ نام ہے غیر مسلم مگر حلیف بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنو لیث جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش۔
سمجھے بھائی؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بنو خزاعہ اور بنو لیث جو تھے یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ جن میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی آپس میں۔ تو جب یہ مصالحات ہوئی حدیبیہ کے موقع پر تو بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیمپ میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہلاکت کا عہد کر لیا، اور بنو لیث نے قریش کے ساتھ کر لیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ معاہدے میں شامل ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کریں گے، آپ سے جنگ نہیں کریں گے، نہ آپ سے کریں گے نہ آپ کے حلیفوں سے کریں گے، ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ قریش پر حملہ کریں گے نہ قریش کے حلیفوں کے اوپر کریں گے، یعنی بنو لیث پر بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح خزاعہ جو ہے وہ قریش پر حملہ نہیں کریں گے اور بنو لیث پر بھی حملہ نہیں کریں گے، اور بنو لیث جو ہے وہ حضور پر بھی حملہ نہیں کریں گے اور خزاعہ پر بھی حملہ نہیں کریں گے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ یہ معاہدے کے اندر یہ اس طرح دونوں شامل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ تقریباً 2 سال گزرے تھے کہ اس میں ایک مرتبہ بنو لیث کے ایک آدمی نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو مارا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی اور قریش نے درپردہ بنو لیث کا ساتھ دیا اس معاہدے کی خلاف ورزی میں، اور اس آدمی کو مارنے میں درپردہ قریش نے ساتھ دیا کس کا؟ بنو لیث کا، جو ان کے حلیف ہے۔ جب خزاعہ کا آدمی مارا گیا تو خزاعہ کے لوگ جو ہیں وہ فریاد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ دیکھیے یہ ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے آدمی کو مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ لوگ پہنچے نہیں تھے مدینہ منورہ، ابھی تک حضور کے سامنے نہیں آئے تھے، آ رہے تھے فریاد لے کر، لیکن ابھی تک حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے، وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا نصرتا تو تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں کہ نصرتا؟ یہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خزاعہ کا ایک وفد آ رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا اور اس نے آ کر ساری رام کہانی سنائی کہ دیکھو بنو لیث نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، قریش نے ان کا ساتھ دیا، تو معاہدے کی خلاف ورزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر قریش کے لوگوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ بھائی یا تو تم اس آدمی کا جس نے تمہارا ہے اس کا قصاص لو یا دیت ادا کرو، اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی پھر معاہدہ ختم ہو گیا۔ انہیں کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ کیونکہ انہوں نے توڑ دیا تھا اس معاہدے کو، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، پھر مکہ کی تیاری شروع کر دی تھی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ ارے سمجھ گئے؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے عام اعلان کر دیا تھا امان۔ آپ جانتے ہی ہو کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی جتنے لوگ ہیں ہم سب کو امان دیں۔ کس کو امان دیتے ہیں؟ قریش کو، اور جب قریش کو امان دی تو قریش کے ساتھ اس کے حلیف یعنی بنو لیث کو بھی امان دی۔ وہ بھی امان میں داخل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہو گئے۔ اور جب امان میں داخل ہو گئے تو قریش بھی ذمہ بن گئے اور بنو لیث بھی ذمہ بن گئے، ہو گیا۔ خزاعہ کے لوگ جب
فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے تو ان میں سے ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، جس کا نام فراق، وہ کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان، لیکن تعلق رکھتا تھا خزاعہ کے قبیلے سے۔ اس کے دل پر ابھی تک زخم تھا اس بات کا کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو مارا ہے بنو لیث کے لوگوں نے۔ تو اس نے فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ سمجھ گیا بھائی؟ بنو لیث کے آدمی کو قتل کر دیا حضور سے پوچھے بغیر، اس خیال سے کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا تو ہم ان کے آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کے اس آدمی پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے بڑا غلط کام کیا۔ اب یہ بنو لیث جو تھے یہ تو اہل ذمہ بن چکے ہیں، اور بنو لیث کے اہل ذمہ بن جانے کے بعد ان کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تم نے کیسے اس کو مار دیا؟ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ ارشاد اگلی حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، جس کا بھی کوئی آدمی مارا جائے تو اس کو دو اختیار ہوں گے کہ یا تو وہ قصاص لے یا دیت۔ اس کے مقصود اس کے وارث کو اختیار ہوگا کہ چاہے قصاص لے چاہے دیت لے۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس موقع پر ارشاد ہے، جبکہ ایک مسلمان نے قتل کیا تھا کس کو؟ ایک ذمہ۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یا قصاص ہوگا یا دیت ہوگی۔ تو ظاہر ہے جس موقع پر آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ موقع تو خاص طور پر داخل ہے اس میں، جبھی تو آپ نے فرمایا، ورنہ تو اگر مسلمان ذمہ کو قتل کرنے کے بعد خود اس قتل سے محفوظ تھا تو آپ اس موقع پر یہ نہ فرماتے کہ بھائی جو بھی قتل کرے گا وہ یا قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا یا اولیاء مقتول سے دیت ہوگی۔ یہ ارشاد جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسے ہی واقعے میں ارشاد فرمایا جہاں ایک مسلمان نے کس کو قتل کیا تھا؟ ذمہ کو قتل کیا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر مسلمان ذمہ کو قتل کرتے تو بھی اس کے اوپر قصاص آتا ہے اور قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے۔ وبه حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكان قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منه قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل والفلا. قال محمد وجعلوه على شك كذا قال أبو نعيم القتل والفلا وغيره يقول الفلا. وسلط عليه رسول الله والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حل ذي ساعة من النهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يختال شوكها ولا يعزد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلى لمنشد فما قتل فهو بخير النظرين إما أن يقال وإما أن يقاد الأهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخير يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير إلا الإذخير. یہ وہی واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں ان خزاعہ قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مکہ، بنو خزاعہ نے قتل کر دیا تھا بنو لیث کے ایک آدمی کو فتح مکہ کے ساتھ۔ کیوں قتل کیا تھا؟ بقتیل منہم قتلوہ، اس وجہ سے کہ ان خزاعہ کے آدمیوں میں ایک مقتول تھا جن کو کہ بنو لیث نے قتل کیا تھا پہلے، تو اس کے بدلے میں بنو خزاعہ نے بنو لیث کے آدمی کو قتل کر دیا۔ اور جیسا میں نے یہ تفصیل آپ کو بتائی تو اس میں قتل کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا، اور جس کو قتل کیا گیا وہ ذمہ تھا۔
فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کی اطلاع مل گئی کہ ایسا ہوا ہے. فرکب راحلتہ، آپ اپنے اونٹنے پر سوار ہوئے، فخطب، خطبہ دیا، فقال، اور اس میں فرمایا کہ ان اللہ حبس عن مکہ القتل او قال الفیل، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ سے روک دیا ہے قتل کو. راوی کو شک ہے کہ قتل فرمایا تھا یا فیل فرمایا تھا. اگر پڑھا جائے قتل تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے قتل کو روک دیا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر قتل و قتال کو حرام قرار دیا ہے. اور اگر فیل پڑھیں گے تو ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے اصحاب الفیل کو تو روک دیا تھا، وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حملے کو ناکام بنا دیا اور حملہ وہ کر نہیں پائے. قال محمد وجعلوه على الشك، محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کو شک پر ہی رکھو، یعنی کہ امام بخاری ہے، امام بخاری بڑھانے محمد کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کو شک پر ہی رکھو، مطلب یہ کہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے قتل کہا تھا یا فیل کو کہا تھا. اللہ شک کی کدا قال ابو نعیم القتل، جب ابو نعیم نے اسی طرح کہا تھا، ابو نعیم جو استاد ہیں امام بخاری کے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ابو نعیم نے اسی طرح کہا تھا کہ القتل او الفیل، وغیرہ یقول الفیل. اور ابو نعیم فضل بن دکین کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں وہ شک نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ان اللہ حبس عن مکہ الفیل. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تو روک دیا تھا مکہ مکرمہ سے، لیکن وسلط علیہ رسول اللہ والمؤمنون، لیکن اللہ کے رسول کو غلبہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو، اور مومنون کو بھی دیا، مومنین کو دیا. تو اصحاب الفیل کو تو روک دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو غلبہ کا فرمایا، ان کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی اجازت دی. لیکن الا وانها لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعد، خوب سن لو کہ مکہ جو ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا. الا وانها حلت لي ساعة من نهار، خوب سن لو کہ یہ مکہ میرے لیے دن کی ایک ساعت میں حلال ہوا تھا. الا وانها ساعتی هذه حرام، خوب سن لو کہ اب اس وقت وہ پھر حرام ہو چکا ہے، حرمت والا ہو چکا ہے. اور اس کو حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ لا یقطع شوکها، اس کا کانٹا اٹھایا نہیں جائے گا. کوئی کانٹے دار درخت ہو تو اس کو بھی اٹھاڑیں گے نہیں. ولا یعبد الشجر، اور اس کے درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. ولا تلتقط ساقطتها، اور اس میں جو گری پڑی چیزیں ہیں ان کو اٹھایا نہیں جائے گا الا لمنکر، سوائے وہ اٹھائے جو اس کا انکار کرے یعنی اعلان کرے، اس کے بغیر کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں. ویسے تو ہر نقطے کا یہی بظاہر حکم ہوتا ہے کہ اٹھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کا اعلان نہ کرے. لیکن حرم کے لیے خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ حرم میں جو ہے کوئی جو چیز پڑی ہوئی ہو تو اس میں پسند اس بات کو کیا گیا ہے کہ اٹھایا نہ جائے، وہی پڑے گا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حجاج یا زائرین آتے ہیں تو وہ بیچارے اپنی ضرورت کی اشیاء ہی ساتھ لے کر آتے ہیں، زیادہ کوئی بہت سال سامان کو لے کے آتے ہیں. چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے لیکن مسافر کی ضرورت کی ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو وہیں پڑے رہنے دیا جائے، کیونکہ عام طور سے جب انسان کی کوئی چیز گم ہوتی ہے تو آدمی انہی جگہوں پر تلاش کرتا ہے جہاں وہ گیا ہے.
تو وہاں اس کو پڑھی ہوئی مل جائے. اگر تم نے اٹھا لیا تو چاہے اعلان بھی کرو، لیکن تم کو یہاں اعلان کرنا وہ ہے مینا میں، تم مینا میں اعلان کرنا وہ یہاں ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے. اگر بہتر یہ ہے اس کو پڑھا ہے. ہاں کسی کو اگر یقین ہو کہ میں اس کو پہنچا دوں گا مالک تک تو پھر بے شک اٹھا لے، جو مرادیں جاری ہے. فمن قتل، اب آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ حرمت اس کی مکہ مکرمہ کی پہلے بھی تھی، اب دوبارہ عوض کرائی ہے، تو اب کوئی شخص اگر قتل کیا جائے گا فہو بخیر نظر ہے، تو وہ یعنی اس کا ولی، اس کو اختیار ہوگا دو اختیاروں میں سے کوئی چیز کو اختیار کر لے. اما ان یعقل، یا تو اس کی دیت ادا کی جائے، و اما یقال اہل القتیل، و اما یقال، یا یہ کہ اس کو اس سے قصاص کیا جائے. اہل القتیل جو ہے نا یہ در حقیقت ہوا کی تفصیل فہو بخیر نظر جو فرمایا تھا نا، اس کی تفصیل فرما دی کہ کون کس کو اختیار ہوگا. دو باتوں میں سے ایک بات کا اہل قتیل کو اختیار ہوگا کہ یا تو اس کی دیت ادا کی جائے یا اس کا قصاص کیا جائے. ارے سمجھ گیا بھائیو؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس موقع پر آپ نے ساتھ فرمائی بات، جبکہ خزاعہ کے آدمی نے لیث کے ایک ذمہ کو قتل کر دیا. قاتل مسلمان تھا، مقتول ذمہ تھا، پھر بھی آپ نے قصاص کا ذکر فرمایا تو معلوم ہوا کہ ذمہ کو قتل کرنے سے بھی قصاص واجب ہو جائے. اب آپ نے فرماتے ہیں فجاء رجل من اہل الیمن، اہل یمن کا میں سے ایک صاحب آئے، فقال، اور انہوں نے کہا کہ اکتب لی یا رسول اللہ، یہ باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ جو احکام آپ نے سب کیے ہیں، یہ مجھے لکھ کر دے تاکہ میں بھول. فقال، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی سلام. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام ابو شاہ ہے. فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یہ ابو شاہ جو مانگ رہے ہیں لکھی تاریخ، تو ان کو لکھ کر دے. اسی لیے ہم بخاری یہاں پر لائے کس جملے کی وجہ سے کہ دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیثوں کو لکھنے کی اجازت ہے. فقال رجل من قریش من الادخر یا رسول اللہ، قریش میں سے ایک شخص نے کہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کی حرم کی کوئی بھی خضرا و گھاس جو ہے وہ کھاڑی نہ جائے، کھانا جائز نہیں ہے، تو آپ استثناء کر دیجیے اذخر گھاس، یا رسول اللہ آپ استثناء کر دیجیے اذخر گھاس کا. کیوں؟ پہنا نہ چالو بھی بنا قبولنا، کیونکہ اذخر گھاس کو ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے قبروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کی اہل مکہ کو بڑی ضرورت پیش آتی ہے. اگر اس گھاس کو توڑنے کی بھی ممانعت ہو جائے گی تو یہاں اہل مکہ کے لیے بڑی دشواری پیدا ہوگی. اس واسطے آپ درخواست کی کہ آپ اس کا استثناء کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الا الاذخر الا الاذخر، آپ نے اس گزارش کو قبول کر لیا اور پھر اذخر کی گھاس کو اس حکم سے مستثنیٰ کرا دیا. جی ایک سوال ہے. جی یہ جو پہلی حدیث کی تشریح میں جو ایک جملہ دوسری حدیث کے جملہ میں آیا کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اس حدیث کی تشریح آپ نے جو بیان کرنے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے اپنے ما قبل کے لیے احکام دنیاوی اور اخروی دونوں کے اعتبار سے حادم ہے. اس حدیث کی دوسری اور دو جملے جو ہے ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها وان الحج یہدی ما کان قبلہ، تو ان دونوں جملوں سے کیا مطلب ہے؟ احکام الگ الگ ہیں، عدم کے احکام الگ الگ ہیں. تو جہاں ہجرت کے لیے فرمایا گیا وہاں مراد یہ ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں جو گناہ تھے وہ معاف ہو، اور اسلام کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ ہضم کر دے گا تو اس سے مانا گیا کہ دنیاوی اور اخروی تمام احکام ہے. ایک دوسری بات جو یہ قصاص جو ہے وہ تو ذمہ اور مسلمان دونوں کو عام ہے. اس صورت میں اگر کوئی ذمہ مستعمل جو ہے وہ حالت کفر میں جو ہے
قتل کر لے مسلمان ایک کو قتل کر لے تو اس پر قصاص تو اسارت میں بھی واجب ہو جائے گا. بعد میں جب اسلام لاتا ہے تو اسلام کو اس طرح میں حاکم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر وہ کفر کی حالت میں جو ہے یہ قتل کر لے تو قصاص جو ہے اسارت میں بھی اس پر لازم تو ہوگی. بعد میں جب اسلام لاتا ہے تو اس صورت میں اسلام حاکم بن جائے گا. نہیں قصاص کیسے قصاص واجب ہو. یہ جو میں نے آج کیا تھا طریقہ مجاہدی ماکان قبل استعمال یہ ہے کہ جب قاتل اور مقتول دونوں جو ہیں وہ قاتل تھے تو قاتل اور مقتول دونوں قاتل تھے تو اب مجاہدی ماکان قبل کا حکم جاری ہوگا ان دونوں کے خلاف. اب وہ پچھلی جو قتل و قتال تھا اس کا بدلہ نہیں لیا. لیکن اگر فرض کرو کہ مقتول مسلمان تھا اور قاتل جو ہے وہ کافر تھا اور پھر کافر بھی مسلمان ہو گیا تو پھر جی جی حضرت فرمائیے. اس واقعے کی تشریح میں وہ پورا واقعہ ہے مفصل. اس میں بنو لیث نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو پہلے قتل کیا تھا. جی اس کا کیا بدلہ دلوایا گیا؟ بدلہ تو پورا یہی ہوا نا کہ پورا مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ آ گیا, خطاب کر لیا مکہ مکرمہ. اسی طور پر بدلہ دلوایا گیا. جی جس شخص کے قتل کیا گیا تھا اس کے ذکر نہیں ہے کہ دلوایا گیا یا نہیں, وہ تو خود لے لیا انہوں نے خطاب نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جہاں تک اسلامی احکام کا تعلق ہے وہ اس پر جاری ہوتے ہی نہیں تھے کیونکہ دونوں قاتل تھے. اس لیے اسلامی احکام کے لحاظ سے قصاص کا حکم تو جاری نہیں. البتہ ان کے قتل کرنے سے یہ ہوا تھا کہ جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. اس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کے نتیجے میں وہ صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا اور ختم ہو کر آپ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے پتہ کر لیا. یہ عہدہ شجر ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ اسلام اس کے اندر یہ ہے کہ وہ احکام جو بدن سے متعلق ہیں اس کی تو شرح ملتی ہے مطلب یہاں سے, لیکن جو احکام یعنی اموال سے متعلق ہے تو اس سے تو یہ معلوم ہوگا کہ مطلب اس کی مطلب کیا دلیل ہوگی کہ ان کے احکام جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوگا. میں سمجھا نہیں کوئی آپ نے جو فکروا کی بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں وہ احکام جو مال سے متعلق ہے. ہاں وہ باقی رہیں گے, وہ باقی رہیں گے. جی یہ جو لائی والا شجر ہوا صفائی وغیرہ کے لیے بھی نہیں کاٹا جا سکتا ہے, گھاس وغیرہ نہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن علي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حضرت وهب بن منبه اپنے بھائی یعنی حمام بن منبه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مقابلے. یعنی میں سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کسی صحابی کے پاس اتنی حدیثیں نہیں ہیں. الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو. ہاں البتہ عبداللہ بن عمرو کے پاس ہو تو وہ زیادہ ہو سکتی ہیں. فإنه كان يكتب ولا أكتب. کیونکہ عبداللہ بن عمرو جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. تو کیونکہ وہ حدیثیں لکھنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے تو ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن میرے اور ان کے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں.
یہ جو انہوں نے فرمایا کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، تو ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں میرے مقابلے میں. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عبداللہ بن عمرو کے لکھنے کا واقعہ جو ہے وہ مستدرک کے حاکم میں بھی آیا ہے اور علامہ ابن حبان نے جامع بیان العلم میں بہت تفصیل سے روایت کیا. واقعہ یہ بیان کیا ہے عبداللہ بن عمرو نے خود بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے سنایا اکتب، لکھو، لکھ لیا کرو تاکہ یاد رہے. تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے لکھنے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ آپ بعض اوقات کوئی بات کہتے ہیں غصے کی حالت میں، تو کیا ہر بات لکھ لیا کروں؟ یعنی ان کو خیال ہوا کہ بعض اوقات غصہ کا کیا حال ہوتی ہے، یا کوئی ایسا حال ہوتا ہے جو غیر معمولی قسم کا ہے، اس میں جو کوئی بات منہ سے نکلتی ہے تو ہو سکتا ہے تو پوری طرح مقصود نہ ہو، کیا پھر بھی لکھ لوں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اکتب فوالذی بنفسی بیدی لا یخرج منہ الا حق، قسم کھا کر لکھو اور اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں ہو، چاہے غصے کی حالت ہو چاہے کیسی بھی. اس کی تاکید سے آپ نے بات، اس لیے وہ لکھا کرتے تھے اور ایک پورا صحیفہ انہوں نے تیار کیا تھا جس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں. عبداللہ بن عمرو کیونکہ لکھتے کرتے ہیں ان کے اجزاء جو ہے مجھ سے زیادہ ہے. اب تصور آیا کہ اس قول پر دو اشکال بات ہوتے ہیں. ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے جو ان کے اس اشکال سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو کے پاس حدیثیں زیادہ تھیں بنسبت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب ہم روایات حدیث کی چھانبین کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ابو ہریرہ کی مرویات زیادہ ہیں عبداللہ بن عمرو کے مقابلے میں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو کے پاس زیادہ ہے لیکن حقیقت میں اب بھی ان کی بات ساتھ زیادہ نہیں. تو اس کا جواب بعض لوگوں نے تو یہ دیا ہے کہ اس وقت جو وسیلے ہمارے پاس موجود ہیں عبداللہ بن عمرو کی روایت سے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عبداللہ بن عمرو کے پاس بس یہی حدیثیں ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس اور بھی بہت ساری حدیثیں ہوں جو بعد میں لوگوں نے روایت نہیں کی. ابو ہریرہ کی تو زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی روایت حدیث کے لیے، لہٰذا بہت سے شاگردوں نے ان سے حدیثیں حاصل کی. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے حدیثیں ان کے پاس زیادہ ہوں لیکن روایت انہوں نے اس سے زیادہ نہیں کی، اس واسطے ان کی جو موجودہ مرویات ہیں وہ کم رہ گئی ابو ہریرہ کی پر رضی اللہ تعالیٰ. ایک جواب عام طور سے یہ دیا. لیکن میرے خیال میں اس تکلف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو تعبیر ابو ہریرہ نے اختیار کی ہے الا ما کان من عبداللہ بن عمرو، اس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ابو ہریرہ نے پہلے اپنی حدیثیں گنی ہو اور پھر عبداللہ بن عمرو کی حدیثیں گنی ہو اور گننے کے بعد کہا ہو کہ عبداللہ بن عمرو کی حدیثیں زیادہ ہیں مجھ سے، بلکہ یہ خیال ظاہر کیا. اور یہ جو تعبیر ہے الا ما کان، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اردو میں اگر کہیں صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہاں بھائی عبداللہ بن عمرو کے پاس ہوں تو ہوں
جیسے اردو میں بولتے ہیں نا ہوں تو ہوں، یعنی یقین نہیں ہے کہ واقعی ان کے پاس جانا ہے، لیکن احتمال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ہونے کا احتمال ہے کیونکہ وہ لکھا کرتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو اگر فرض کرو نفس الامر میں عبداللہ بن عمر کی حدیثیں کم نکلی ان کے مقابلے میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی یقین میں تو بات کہی نہیں تھی، محض بطور احتمال کے بات کہی تھی، اور احتمال کے حد تک ان کو کرا دی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تو ایک اشکال اور اس کا جواب ہوگا۔ دوسرا اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، ہے نا؟ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ نہیں لکھا کرتے تھے حدیث۔ لیکن مستدرک کے حاکم میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے ابو ہریرہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرتبہ ایک حدیث کا ذکر کیا کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے یہ حدیث سنائی، حضرت ابو ہریرہ کو یاد نہیں آئی کہ میں نے سنائی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنے صحیفے میں جا کر دیکھتا ہوں، اگر میں نے سنائی ہوگی تو اس میں ضرور درج ہے، پھر جا کر اس سے تفصیل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ حدیثیں لکھتے تھے، تو بظاہر اس حدیث سے اس کا تعارف معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں کہہ رہے ہیں نہیں لکھتا تھا وہاں لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لکھتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں لکھتا، اور وہ جو صحیفے کا واقعہ ہے وہ بعد کا ہے، تو ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے لکھی ہے، تو اس بات سے کوئی احساس کی بات سمجھ گئے بھائیو؟ وصلی اللہ تعالی۔ بھائی بات سنو، اس دفعہ ان سے لے جاؤ۔